موضوع الدرس في تربية الأهل والأولاد سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورۃ التحریم میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ دروس میں سنا ہے کہ سورۃ التحریم میں ہمیں 3 احکامات کے بارے میں ہدایات ملی ہیں. یاد رکھیں، ایک تو ہے تحریم، یعنی کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر دینا. لیکن یاد رکھو عقیدتاً نہیں، اگر اعتقاداً اللہ کے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے تو کافر ہو جاتا. دیکھو نا، جیسے آج کل اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، زنا وغیرہ جو ہے عریانی فحاشی عام ہو گئی، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی گویا انہوں نے اس کو حلال کر رکھا ہے، وہ تو کفر ہے. ایک ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر حرام کر بیٹھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی شربت پینے کو اپنے لیے حرام کر دیا، اپنی باندھی بی ماریہ کو ملنے کے لیے آپ نے اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا. تو یہ تحریم ہے. اب بعض ائمہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ تحریم ہی گویا قسم ہے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، تحریم ایک الگ چیز ہے، وہ تو گناہ ہے. اس کے ساتھ جو حضور پاک نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا اشرب عسلا، اب اس کے بعد میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، تو وہ قسم کا کفارہ.
باقی اپنے لیے حرام کرنا وہ تو گناہ ہے، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اللہ بخشنے والے ہیں، تو غلطی ہوئی ہے تو بخشیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، چونکہ یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، دماغوں میں رکھ لیں۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، اگر اس نے نیت طلاق سے کہا ہے طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تم مجھ پہ ایسے حرام ہو جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، تو زہار ہو جائے گا۔ طلاق الگ چیز ہے اور زہار جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اب اس نے بیوی سے کہا کہ تم مجھ پہ حرام ہو، تو کیا نیت تھی اس کی؟ طلاق ہو گئی، چاہے لفظ طلاق نہ بھی کہے، لفظ حرام کہے لیکن طلاق ہو گئی، اس کی نیت ہی طلاق۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ تم مجھ پہ حرام ہو، انت علیہ کا ظہر امی، میرے لیے تم ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے۔ پشت کیوں کہا؟ بعض علماء نے کہا کہ کنایا ہے کہ آدمی اب پشت سے تو جماع نہیں کرتا ہے، سامنے سے کرتا ہے، لیکن ایک کنایا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پشت کا معنی ہوتا ہے سواری، تو مرد بھی تو عورت پہ گویا سوار ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی ظہر امی ہو، یا کہا کہ میرے لیے انتے کا ظہر بنتی، میری بیٹی کی طرح یا میری بہن، تب بھی وہ زہار ہوگی، حرام ہوگی۔ اس زہار کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور غلام بھی ملتے ہیں تو ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو، اور اگر غلام نہیں ملتے ہیں تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، لیکن وہ روزے بھی لگاتار ہوں گے، درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ اگر بوڑھا ہے، معذور ہے، تو توفیق نہیں 2 مہینے روزے رکھنے کی، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو پھر وہ عورت جو ہے جس سے زہار کیا تھا وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی، کیونکہ ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، اللہ نے سزا رکھی ہے کہ کیوں ماں کہہ رہے ہو۔ اور ایک ہے قسم کھانا، یاد رکھو، اس میں بھی میرے بھائیوں کو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کبھی جھوٹی قسم کھا لیتے، کہتے ہیں جی کیا کفارہ ہے؟ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی، وہ تو گناہ ہے، شہادت زور ہے، بعض علماء کہتے ہیں تو کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کا تو علاج ہی توبہ ہے، اس کا کفارہ شفارہ نہیں ہوتا کہ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، قسم کھا لیں گے جی کفارہ دے دیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ بچوں کا کھیل ہے کہ جب تم قسم کھا لو گے تو کفارہ بھی دے دو گے۔ تو ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، اس کا علاج توبہ ہے۔ ایک ہے کہ کسی اچھے کام کو نہ کرنے سے قسم کھا لی، مثلا غصے میں آگے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آج کے بعد میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، اللہ کا قسم ہے ماں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اللہ کا قسم ہے میں اب اپنے ابے کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ قسم جو ہے تم نے غلط کھائی، اس کو اب توڑو، جاؤ، کیونکہ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کر۔ کفارہ اس لیے رکھا گیا کہ روز تو لوگ مذاق نہ بناتے رہے نا، جب چاہ قسم کھا لی، جب چاہ قسم کھا لی۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو پھر وہی غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ملتا ہے تو 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے بنا دے، اگر کپڑے بنا دینے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اطعام 10 مساکین، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، ان کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور درمیانہ کھانا، نہ بہت مہنگا نہ بالکل گرا ہوا، درمیانہ جو تمہاری حیثیت۔
تو اب تمہارا قسم کا کفارہ ہو جائے گا. جیسے حضور پاک نے فرما دیا نا کہ میں اپنی باندی کے ساتھ نہیں ملوں گا، تو یہ تو باندی حلال ہے، کیوں نہیں ملیں گے؟ کفارہ ادا. آپ نے فرمایا کہ واللہ آج کے بعد میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، کفارہ ادا کرو. شربت حلال ہے، ہم نے حلال کیا ہے. شہد ہم نے حلال کیا ہے، شفا بنایا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک کو تو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اچھا، دن دو بیویوں نے محبت میں آ کے یہ بات بنائی تھی، ان کو توبہ کا حکم دیا کہ تم توبہ کرو. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر اللہ چاہے اور اللہ حکم فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، تو اللہ قادر ہے کہ تم سے بھی بہتر بیویاں بدل دیں. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ چونکہ اللہ نے نبی پاک کی بیویاں نہیں بدلیں تو معلوم ہوا دنیا میں سب سے بہتر یہی تھی، اگر اور ہوتی تو بدل دیتے. تو سورۃ التحریم میں یاد رکھیں، ایک تحریم ہے اور ایک تحریم بنیت طلاق ہے، ایک تحریم بنیت زہار ہے، اور ایک ہے قسم، کسی اچھی چیز کے نہ کرنے کی قسم کھانا، اس کا کفارے کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التحریم کی ابتدا سے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں بیان فرمایا. اب آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ گھریلو معاملات ہیں، گھریلو معاشرت ہے، تم اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کو جہنم سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو تاکہ ایسے جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں، ایسے حالات پیش ہی نہ آئیں. کیونکہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تم پہ ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ. تم اگر تہجد گزار ہو اور بیوی نماز نہیں پڑھتی تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے کہ تم نے اپنی بیوی کو نماز کا پابند کیوں نہیں کیا. اب یہ کہہ دینا جی میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے جی وہ نہیں مانتی ہے، غلط بات ہے. تمہاری روٹی پکاتی ہے، تمہارے کپڑے تیار رکھتی ہے، تمہارے بیٹوں کو وقت پہ سکول بھیجتی ہے، تمہارے حقوق بھی ادا، یعنی باقی ساری باتیں مانتی ہیں، صرف یہی نماز والی نہیں مانتی. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کو صحیح معنوں میں کہہ نہیں رہے. اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگر یہ کہنا نہ مانا تو مجھے خاوند گھر میں نہیں رکھے گا، تو مجال ہے وہ نہ پڑے. اور خاص طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بھی بڑے بڑے فحول العلماء جو ہیں، ان کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو مرد یا عورت عمدن بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جب کافر ہو گیا تو نکاح تو خود بخود ختم ہو گیا. یعنی اگر خامد نماز نہیں پڑھتا، بیوی نمازی ہے، تب بھی نکاح ختم ہو گیا. اگر خامد بڑا نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، تب بھی وہ کافرہ ہے اور کافرہ سے نکاح رہ نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک اگر بے نماز عورت کے ساتھ تم رہ رہے ہو، اس کا معنی ہے ان کے نزدیک تو تمہاری آنے والی اولاد بھی اولاد میں زنا ہوگی، کیونکہ نکاح ہی ختم ہو چکا ہے. لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز عمدن چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے جو اس کو کبھی کفر پہ لے جائے گا لیکن کافر نہیں ہو گیا. اور اسی طرح ایک فتوے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بے نماز ہے اس کو نماز کی تاکید کرو. اگر ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہنے سے نہ مانے، یوں ہو بس اس کو تعزیر کے طور پہ قاضی جیل بھیج دے، جب تک توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے، اس کو جیل میں رکھے. تو نماز تو اتنا سخت حکم ہے. کہتے ہو جی میری بیوی نہیں مانتی، اور جی بچے آج کل آپ کو پتا ہے جی آج کی نوجوان نسل ایسی ہے، آزاد ہو گئی ہے. جناب پیسے تو تم ان کو دیتے ہو، گاڑیاں تو تم ان کو لے کے دیتے ہو، ان کے ناد نخرے تو تم برداشت کرتے ہو. کہو نکل جاؤ، جاؤ کماؤ کھاؤ،
دفع ہو جاؤ، جب تم خدا کے نہیں ہو تو میرے کیا ہو؟ جب تم اپنے اللہ کے وفادار نہیں ہو، جب تم حضرت محمد رسول اللہ کے وفادار نہیں ہو تو پھر باپ کیا ہے؟ باپ کی کیا حیثیت ہے؟ نکال دو گھر سے، دیکھو پھر ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو بعد میں ہیں، اصل حکم یہ ہے کہ ابتدا سے تربیت کرو۔ کیا مانا؟ بچہ جب 4 سال کا ہو نا جی، اسی وقت اس کی انگلی پکڑ لو۔ ہم نے ماشاءاللہ دیکھا ہے بہت سارے ملکوں میں جا کر، جو ہمارے مسلمان بھائی یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ناروے میں، جرمنی میں، ان ملکوں میں، کافر ملکوں میں آباد ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے آپ، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چھوٹے بچے نے پگڑی باندھی ہوئی ہے باقاعدہ سنت کے مطابق۔ کیوں؟ وہ بچپن سے ان کو تربیت دینا شروع کرتے ہیں۔ مسجد جا رہا ہے باپ تو اس کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے، پھر سارے راستے اس کو دعائیں پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ بیٹا گھر سے نکلنا ہے کیا پڑھیں گے، کھانا کھانا ہے کیا پڑھیں گے، مسجد میں جب پہلا قدم رکھیں گے کون سا رکھیں گے، کون سی دعا پڑھیں گے، جب نکلیں گے تو بیٹا کیسے نکلیں گے، اچھا نماز میں نہیں آتی کوئی بات میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں جیسے کرتا ہوں تم کرتے رہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کا ہو کے نہیں پڑھتا تو پھر مارو اس کو۔ تو جب آپ بچپن سے تربیت کریں گے تو پھر یہ مشکلات پیش نہیں آئیں۔ کیوں؟ الحمدللہ اس کے بچپن سے دماغ میں دین جو ہے نا وہ گھٹی ہوئی اور اس کے دماغ میں پڑ جاتی۔ اور دوسری بات یہ کوشش کیا کریں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، اولاد کو گھر میں حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں۔ کہ رشوت آ گئی ہے، حرام آ گیا ہے، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، ظلم کا مال، ڈاکے کا مال، یہ اگر ہوگا جب ان کے اندر حرام جائے گا تو پھر آگے بھی پھر وہی بات بنے گی۔ تو ان کو رزق حلال پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر کی تربیت ایسے کرو کہ ٹھیک ہے، میں نے کئی گھر دیکھے ان کے ہر کمرے میں ٹیلی ویژن ہے، یعنی بڑے بڑے گھر ہیں ہر کمرے میں، اور آج سے 10 سال پہلے میں نے دیکھا تھا تو ہر کمرے میں 54 انچ کا بڑا سکرین لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو نہیں دیکھتے، ضرورت ہوتی ہے کھول لیتے ہیں، جب صبح کو نکلنا ہوتا ہے کھول لیتے ہیں کہ آج کا موسم کیسا ہے، کون سی روڈ بند ہے، کون سی کھلی ہوئی ہے، درجہ حرارت کیا جا رہا ہے، ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو کون سا روٹ ہم اختیار کریں، اس دیکھ لیں گے۔ یا کسی ایک ٹائم میں 24 گھنٹے کی خبروں کا جب خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، کھول کے پورے دن کی خبریں سن لیں گے۔ السلام علیکم۔ یعنی ہر کمرے میں ہے لیکن یوز نہیں کرتے۔ اچھا، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں والدین ماشاءاللہ کہ وہ روزانہ، میرے ساتھ ایک دوست جا رہے تھے، مجھے بڑے آدمی ماشاءاللہ، تو اس کا بیٹا تھا میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اس کی 9 سال 8 سال عمر ہوگی، کہا کہ وہ بیٹا ادھر آؤ، تمہارا موبائل کدھر ہے؟ اور ڈیڈی یہ ہے، لے آؤ۔ مجھے کہا کہ مکی صاحب معاف، ایکسکیوز می، اونلی 5 منٹ کے لیے مجھے معاف کریں۔ انہوں نے سارا چیک کیا، آج تم نے کس کس کو کال کیا ہے اور تمہیں کس کس کی کال آئی ہے، اور کہا بھی میں مولانا کے ساتھ جا رہا ہوں، واپسی پہ یہ ذرا تفصیل جو ہے نا ایک کاغذ پہ لکھ کے رکھنا، میں ان سے چیک کروں گا۔ اچھا، کبھی ایک آدھا چیک بھی کر لیا تو اولاد کو خطرہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے ٹیلی فون پہ کسی غلط بات کی، کوئی چیٹنگ کی، کسی لڑکی سے بات کی تو ہمارا باپ تو ڈھونڈ نکالے گا۔ اچھا، اور یہ جتنے ہم ٹیلی فون کرتے ہیں ان کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، آپ کمپنی سے مانگیں وہ آپ کو پچھلے 6 مہینے کا بھی نکال کے دے دیں گے کہ آپ نے کیا کیا تقریر فرمائی ہے اور کس کس سے آپ نے بات کی ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کیا بلا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ایندھن جو ہے بندے ہیں اور ایندھن جو ہے پتھر ہیں. وہ لکڑیوں سے آگ نہیں جلائی جاتی بلکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بندوں سے اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں جہنم کے بارے میں نعوذ باللہ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وہ جہنم ایسی بلا ہے کہ قیامت والے دن جب ان کو کہا جائے گا، کافروں کو حکم دیا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو جہنم کی طرف جس کو تم نہیں مانتے تھے نا، کیا جہنم، کیا آگ، کیا حساب، چلو اب دیکھو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تم ایک ایسے سائے کی طرف، یاد رکھیں وہاں سایہ تو کوئی نہیں ہوگا، یہ تحکماً ان کو کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسا سایہ جو اوپر جا کے 3 حصوں میں بڑھ جائے گا. یاد رکھو یہ سایہ نہیں، یہ دھواں ہے، دخان ہے، جیسے دھوئیں کے بادل ہوں تو یہ وہ ہے ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا سایہ ہے کہ نہ ٹھنڈا ہے نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، اور 3 شاخوں میں بڑھ جاتا ہے. اوپر جانے کے بعد دھواں کیا معنی ہے؟ ایک اس کے اوپر ہوگا، ایک دائیں ہوگا، ایک بائیں ہوگا. یعنی جہنمی کے وہ 3 جو دخان، وہ دھواں جو ہے 3 حصے بنے گا، ایک حصہ دماغ پہ ہوگا، ایک دائیں، ایک وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ دائیں طرف میں انسان کے غضب ہے کہ جب آدمی غصے میں آ کے، غضب میں آ کے حد سے گزر جاتا ہے، اور بائیں ہاتھ میں بندے کی شہوت ہے تو، اور دل و دماغ کے اندر بندے کی بد عقیدگی اور غلط سوچ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ایسا جہنم سے دھواں نکالیں گے جو اس کو 3 طرف سے ڈھانک لے گا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا لہم من جہنم، ان کو جہنم میں سے کیا ہوگا؟ من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر سے بھی جہنم کے بادل اور نیچے سے بھی جہنم کے بادل ہوں گے. یہ وہ جہنم ہوگی. اور فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کی چنگاریاں جو اڑیں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں. جب چنگاری اتنی بڑی ہوگی تو آگ کیسے ہوگی؟ اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کی چنگاریاں جو ہیں وہ ایسے ہوں گی کہ جیسے سیاہ اونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی چنگاریاں ہیں. تو جہنم کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا مومن ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی خطاب فرماتے یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتیں خیرات کیا کرو، صدقات کیا کرو. مجھے اللہ نے لکھا ہے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں. اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. جب خود نہیں بچو گے تو دوسروں کو کیسے بچاؤ گے؟ جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو گھر والے کیا پڑھیں گے؟ جب تم سچ نہیں بولو گے تو گھر والے کیا سچ بولیں گے؟ یعنی کو بظاہر آدمی کو بات بڑی معمولی سی لگتی ہے. ایک آدمی آیا حضرت جنید کی خدمت میں یا کسی بزرگ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میری بیعت میں ایک شرط ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے.
وہ دل میں بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا یار یہ پیر تو آسان ہے, ایسے نے کوئی چلے شلے نہیں کٹوائے ہیں کہ یہ کرو اور یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور یہ پڑھو. ایک بات ہے ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے, بس کیا جھوٹ نہ بولنا کون سا مشکل بات ہے. انہوں نے فرمایا بھائی اگر یہ قبول ہو تو پھر سوچ لو, جھوٹ نہیں بولنا, بیوی سے بھی نہیں, بیٹی سے بھی نہیں, اولاد سے بھی نہیں, ملازموں سے بھی نہیں, دوستوں سے بھی نہیں, پیر سے بھی نہیں, استاد, جھوٹ نہیں بولنا. اس نے بیعت کر لی اور چند دنوں کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ بھائی ہماری تو ساری زندگی جھوٹ پہ چل رہی تھی. دکان پہ بیٹھے ہیں تو جھوٹ ہے, چیز بیچ رہے ہیں تو جھوٹ ہے, کسی کو کوئی چیز لے رہے ہیں تو جھوٹ ہے, کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو جھوٹ ہے, گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں تو جھوٹ ہے. ہماری تو زندگی بس ایک جھوٹ چھوڑنے سے سارے گھر کی اصلاح ہو گئی. اچھا, اس کی بیوی بھی مطمئن ہو گئی کہ میرا خاوند جھوٹ نہیں بولتا, اگر کبھی کہیں گناہ کرے گا میں پوچھوں گی جھوٹ تو بولنا نہیں اس نے. اور اس نے بیوی سے بھی کہہ دیا ابھی ہر بات ہو سکتی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اگر گناہ کرے وہ پوچھے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, پھر بتانا پڑے گا. تو صرف ایک جھوٹ چھوڑنے سے سارے گھر کا نظام درست ہو. یا اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اور اس کا ایندھن جو ہے وہ بندے ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرمایا پھر جہنم پہ ہم نے دروغے جو ہیں فرشتے رکھے ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے علیہا 19 کہ اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں جہنم پہ. ان میں ان کا ایک سردار ہے جس کو مالک کہتے ہیں. اچھا, جب قرآن کی یہ آیت اتری نا جی کہ جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے, تو مشرکین مکہ کا ایک پہلوان تھا, مشہور تھا, کلدہ اس کا نام تھا. وہ کہنے لگا قریشیو ادھر آؤ ادھر آؤ, بڑی اچھی بات ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا آج حضور فرما رہے تھے کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے, اور یار 10 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں نا, باقی 9 کو تم پکڑ لینا, پھر ہمارا کیا ہو سکتا, کیا بگاڑیں گے وہ. کہنے لگا 10 جو ہے نا فرشتے ان کو تو میں ایسے کر کے گرا دوں گا, اور 9 کو تم سارے پکڑ لینا. انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات. اللہ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. اللہ نے فرمایا بدبختوں میں نے وہاں بندے نہیں رکھے, وہ فرشتے ہیں. وہ تو ایک اتنی طاقت والا ہے کہ حضرت جبریل نے قوم لوط کی 5 بستیوں کو پر پہ اٹھا کے اوندا مار دیا. تم کیا پکڑو گے, تم 19 کے ساتھ مقابلہ کرو گے. اور تفسیر میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب فرشتے جہنمیوں کو دھکا دیں گے تو ایک فرشتے کے ایک دفعہ دھکا دینے سے 70,000 جہنم میں جا گرے گا. اللہ نے فرمایا ان سے مقابلہ کرو گے. علیہا ملائکۃ, پھر ہم نے جو فرشتے رکھے ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں؟ 3 صفتیں. یہاں اللہ نے 3 صفتیں بیان کی ہیں, یاد. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یاد رکھو مسلمانوں, قرآن میں غور کرو, سمجھو, تدبر کرو. پہلے بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے نا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, آگ, وقودها الناس والحجارہ, کتنی ہو گئی؟ 3. آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا ہے؟ بندے اور پتھر, 3 ہو گئے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ, ہم نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی رکھی ہے ان کی بھی 3 صفتیں. غلاظ, بڑے تند خو ہیں. شداد, بڑے سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے احکام کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور اسی کی تاکید ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ,
اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا یہاں دو لفظ کیوں آئے ہیں؟ یہاں اتنا ہی کافی دینا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس ختم۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو دفعہ کیوں کہا گیا؟ ایک دفعہ ہی کافی تھا، کہہ دیتے وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، تب بھی کافی تھا، یا صرف اتنا ہوتا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تب بھی کافی تھا۔ لیکن دو دفعہ کیوں کہا گیا کہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے محدثین مفسرین فرماتے ہیں، بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس کی تاکید ہے، اس کی تاکید ہے، توکید ہے کہ نفی اس بات دونوں پہلوں کو ذکر کر دیا گیا، نافرمانی بھی نہیں کرتے اور ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو نفی اس بات ہے، ہر آلہہ باطلہ کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت الوہیت کا اس بات کرتے ہیں۔ تو جب نفی اس بات میں بات ہو تو زیادہ پکی ہو جاتی ہے کہ وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی نافرمانی نہ کرنا الگ بات ہے، فرما برداری کرنا الگ بات ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، تو پھر اس نافرمانی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو نافرمانی بھی نہ کرے اور اللہ کے امر پر بھی چلے، دونوں کام ہوں گے تب مسلمان بنے گا نا۔ کہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے دو، وہ بھی دے۔ وہ کہا جی میں نافرمانی تو نہیں کرتا نا اللہ پاک کی، اب ضروری تو نہیں کہ ہر حکم پہ ہی میں عمل کروں، کچھ پہ ہو جاتا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہ پھر ایمان نہیں بنتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے دنیا میں بادشاہ نے حکم دیا پولیس والوں کو اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس کو اتنا بیت مارنے ہیں، وہ راستے میں گیا، ہم نے کہا یار پیسے دے دو نا، تو ہم بیت دیوار پہ مارتے رہیں گے، تم ویسے شور بچاتے رہنا، تمہیں ایک بیت بھی نہیں لگے گا۔ نہ یہ فرشتے ہیں، یہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیں گے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا دیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ تو بات بھی نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار، جب جہنم میں جائیں گے تو اب چیخیں گے، فریاد کریں گے اور کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ کہیں گے اے مالک، یعنی اے در ہو گئے جہنم، مہربانی کرو، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دیں، ایک ہی دفعہ بس ختم کر دیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا میں موت آ گئی، کہتے ہیں یار بڑا تکلیف میں تھا، ٹھیک ہے موت آ گئی، جو دردوں سے تو چھوٹ گیا نا، وہ بھائی تکلیفوں سے تو چھوٹ گیا نا بیچارہ، دیکھیں کتنا مشکل میں پڑا تھا۔ وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر موت آ جائے تو ہم جہنم کی سختیوں سے بچ جائیں گے، تو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 500 سال تک چیختے رہیں گے، اللہ کا فرشتہ جواب نہیں دے گا۔ 500 سال کے بعد جواب اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہے گا بدبخت تو تم نے یہی رہنا ہے بس۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ فرشتے کیا کہ اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں ایسے دھتکار دیے جائیں گے کہ اخسؤوا، اور خبردار آئندہ بات نہ کرنا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں قرآن کہتا ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم
اللہ کے حکم سے فرشتے ان کو کہیں گے کہ جلو مرو جہنم میں، چاہے اب صبر کرو یا چاہے چیختے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سزا تمہیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس جہنم کا خیال رکھو، اس جہنم کا خیال رکھیں کہ علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے ہیں جو سخت بھی ہیں اور تند خو بھی ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ فرمائیں گے اے کافرو، آج کوئی عذر معذرت نہیں چلے گا، دنیا میں عذر ہوتے تھے، آج عذر نہیں ہوگا، آج کوئی تمہارا عذر نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں وہی سزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیے ہیں۔ دنیا میں بندہ کہتا ہے جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو لیکن اب قیامت میں یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انکم فی دار، آپ ایسی دنیا میں ہیں، العمل لا حساب، ابھی یہ عمل ہے، حساب نہیں ہے، لیکن کل تم ایک ایسی جگہ جاؤ گے جہاں حساب ہی حساب ہوگا، پھر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، تو اپنے اعمال کو یہی ٹھیک کر لو، مرنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو۔ یا دیکھو توبۃ نصوحا کا کیا معنی ہے؟ ایک دو علماء نے فرمایا کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو جس گناہ میں ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ عزم ہو، فیصلہ کر لے کہ اب میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبۃ نصوحا۔ اچھا، بعض اللہ والوں نے ایک اور بھی ترجمہ فرمایا ہے، انہوں نے کہا توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے کہ جب گناہ سے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کروں گا، بلکہ اس گناہ کا کبھی دل میں خیال بھی نہ لائے۔ دیکھو نا، ایک آدمی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو ویسے لذت لے رہے تھے، یار میں فلاں دن گیا تھا اور میں نے یہ کیا تھا اور میں نے یہ کیا تھا اور میں نے اس عورت سے ایسے باتیں کی، تو اس گناہ کا یاد کرنا جو ہے یہ بھی توبۃ نصوحا کے خلاف ہے۔ جب تم نے توبہ کر لی، صرف یہ نہیں کہ گناہ نہ کرو بلکہ اس کا اب خیال بھی نہ لاؤ دل میں، اور خیال آئے تو کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیال آئے تو کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ اس گندے خیال سے بچ جاؤ۔ اچھا، بعض اولیاء اللہ نے ایک اور ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے کہ جیسے تم دنیا میں گناہ سے محبت کرتے تھے، کہ تمہیں کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، بہت سی چکر میں ہو، رات دن گلیوں کے پھر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، بس کھانا کھا رہے ہو تو اسی کا خیال ہے، پانی پی رہے اسی کا خیال ہے، رات کو لیٹے ہوئے اور نیند نہیں آتی اسی کا خیال ہے۔ تو انہوں نے کہا جیسے تمہیں گناہ میں لذت آتی تھی، توبہ کے بعد اب اسی طرح گناہ سے نفرت کرو۔ جیسے توبہ سے پہلے گناہ کے لیے تم دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، کوشش کرتے تھے، اب اس سے بچنے کے لیے اتنی محنت کرو تو تب توبہ نصوحا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے،
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ قیامت کا ایسا دن ہوگا جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو عزت ملے گی، شان ملے گا. اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے کے نیچے ہوں گے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور قیامت میں ان کے لیے نور ہوگا، کیونکہ وہ نور ایمان پہ تھے، نور ہدایت پہ تھے. اب وہی نور قیامت میں ان کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، اور وہ وہاں بھی اللہ سے مانگنے والے ہوں گے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے اس نور کو تام اور مکمل فرما دے، ایسا نہ ہو کہ چھن جائے جیسے منافقوں سے چھن گیا ہے. واغفر لنا، اور ہماری کوئی کوتاہیاں بچ گئیں تو معافی عطا فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا واسترنا بسترک الجمیل. کہتے جی کہ اگر بے نمازی نے کھانا پکایا ہو، میرا بھائی کھانا تو کافر کا پکایا ہوا بھی کھانا جائز ہے، کھانے کا کیا ہے؟ یہ ہم سارے ماشاءاللہ داڑھیوں والے بھی، ہم مولوی بھی، یہ جو ہم کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، مسلمانوں نے پکائے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ؟ یہ جتنے ماشاءاللہ ہم اپنا کول ڈرنک استعمال فرما رہے ہیں، پیپسی کولا ہے جی، یہ کالا کولا ہے جی، یہ فلاں کولا ہے جی، یہ فلاں کولا، یہ مسلمان نے بنائے ہیں؟ یہ تو یہودیوں کے بنے ہوئے ہیں. یہاں تو صرف پانی ڈالا جاتا ہے، فارمولہ تو ان کا ہے. سب کھانا تو جائز ہے بھائی. ہاں ایک ہے متقی لوگوں کا مقام، اللہ والوں کے مقام، وہ پھر بڑا بلند ہے. وہ لوگ تو اگر کسی عورت بغیر وضو کے کھانا بنائے تو نہیں کھاتے. نمازی بے نماز ہونا تو بڑی بات ہے، اگر وضو نہ کرے کھانا نہیں کھاتے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں جب کسی مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں. یعنی زندگی میں دوسرے نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو پڑھانے لگے ہیں نماز. ماشاءاللہ بھائی، زندگی میں جو دن میں 5 دفعہ اذانیں سنتا تھا وہ تھوڑی ہے کہ اب قبر پہ اذان سناؤ گے. بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے. کہتے ہیں جی کچھ لوگ درس میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن ان کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ اخلاق سب کے اچھے بنائے. اور انسان ہیں اصل میں، جب آدمی بوڑھا ہو جائے نا تو تھوڑے تھوڑے پرزے تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا. تو اس لیے اب دیکھیں نا، گاڑی جب پرانی ہو جائے تو کبھی دھکے پہ آ جاتی ہے، کبھی سٹارٹ ہوتی ہے، کبھی بیک فائر مارتی ہے، کبھی آوازیں نکالتی ہے، کبھی دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، کبھی باڈی ہل رہی ہوتی ہے. تو ہوتا ہے بھائی. تو اس لیے ذرا تم بھی ان کو بوڑھا سمجھ کے معاف کر دیا کرو. ایک تو وہ گھر سے تنگ ہوتے ہیں بیچارے، گھر والوں نے نکالا ہوا ہے ان کو. آگے تم بھی کہہ دو کہ ذرا ادھر ہو جاؤ تو انہوں نے پھر سارا غصہ تم پہ نکالنا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. مثلا مختلف جماعتیں ہیں، ایک جماعت اس کو برا کہتی ہے، اس کی یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں. ہاں ایک ہے کہ آپ باطل کی تردید کریں کہ بھئی جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحبت و صداقت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت کا مخالف ہے وہ کافر ہے. تو یہ تو گالی نہیں ہے نا، یہ تو ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کو گالی نہیں کہتے.
اگر ایک احرام باندھ کے میں نے عمرہ کیا ہے، اسی احرام میں میں دوسرا عمرہ کر سکتا ہوں، جب تک اللہ کے بندے وہ پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ عمرہ کیا ہے تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ پہلے اب اس کو پاک کرو۔ کپڑا ہے، پاک ہے، 10 عمرے کرو، 100 عمرہ کرو۔ عمرے کی حالت میں بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب آدمی ہمارے سامنے آتے تھے ہم پردہ کھینچ دیتے، اور جب آدمی دور ہو جاتے تھے پھر پردہ ہٹا دیتے تھے۔ تو عورت احرام میں بھی ایسے گھونگھٹ کھینچ کے رکھے تاکہ پردہ بھی رہے اور نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں نماز جو ہے قضا کیوں پڑھو گے؟ ادا پڑھو گے، باقی مسافر قصر پڑھیں گے۔ قرآن شریف میں تو ہے، کئی نام ہے، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، کتاب بھی ہے، کئی نام۔ بغیر کسی عذر کے اپنے بچوں کو بند کرایا جائے کہ اولاد نہ ہو، بالکل ناجائز ہے۔ میں ڈرائیور ہوں، گاڑی میں جدے آ گیا، میقات سے احرام نہیں باندھا، احرام میں نے جدے سے باندھا، کوئی بات، کوئی دم نہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آپ پر کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی نجران سے مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ سے مکے آ رہا ہے کسی دوست کو ملنے کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں عمرہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں میقات سے گزر رہا ہے احرام باندھ۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ عمرے کی نیت نہیں ہے، دوست کے ملنے کی نیت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ ایک آدمی میں نے دیکھا کہ جوتا پہن کے نماز پڑھتا ہے، اگر جوتا پاک ہے تو نماز جائز ہے۔ حضور پاک نے بھی جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کپڑا پلید ہے تو نماز نہ جائز ہے، جوتا بھی پلید ہے تو نہ جائز ہے، کیونکہ آج کل وہ رستے نہیں رہے جو حضور کے زمانے میں تھے۔ آج تو قدم قدم پہ پانی ہے، پھر جوتے ایسے ہیں جو اندر جذب کر لیتے ہیں گندے پانی کو، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں حضور پاک نے جوتا پہن کے نماز پڑھی، آمنا وصدقنا حدیث ہے ہمارے آنکھوں میں، لیکن ساری زندگی جوتا پہن کے پڑھتے تھے۔ یہ کبھی پڑھی ہے تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا۔ آپ کیا ہے فرق پڑا ہے؟ بخار تھوڑا کم ہونا بھی، عملہ زیادہ ہوا اس لیے بخار آتا ہے۔ دوائی دیا